अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ इस्तस्का मूसा लिक़ौमिही, वइज़ और जब इस्तस्का पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही अपनी कौम के लिए, फ़कुलना तो हमने कहा, इज़रिब मारो बेअसाका अपनी लाठी, हाजरा पत्थर पर, फन फजरत पस जारी हो गए, मिनहू उस पत्थर में से, इस्नता अशरता 12 चश्मे, ऐनन चश्मे, कद आलिमा ताकीक जान लिया, कुल्लु उनासिन तमाम लोगों ने, मशरबहुम अपना घाट, कुलू खाओ, वशरबू और पियो, मिर रिज़्क़िल्लाहि अल्लाह ताला के रिज़्क़ में से, वला तासौ और ना तुम फिरो, फिल अर्ज़ी ज़मीन में, मुफ़सिदीन फसाद करते हुए। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा, अपनी लाठी पत्थर पर मारो जिससे 12 चश्मे निकले, और हर ग्रोह ने अपना चश्मा पहचान लिया, और हमने कह दिया कि अल्लाह ताला का रिज़्क़ खाओ पियो और ज़मीन में फ़साद न करते फिरना। ये वाक़या बाज़ के नज़दीक मैदान तह का है और बाज़ के नज़दीक सहराए सीना का है। वहाँ जब पानी की तलब हुई तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मार, तो पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। कबीले भी 12 थे, हर कबीला अपने अपने चश्मे से पानी लेने लगा। ये भी एक बहुत बड़ा मोजज़ा था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने ज़ाहिर फरमाया। ये अल्लाह ताला यहाँ बनी इसराइल को अपने एहसानात याद दिला रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले सबक में भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु के ज़रिए से यहूदियों को वो पुराने अल्लाह ताला के एहसानात याद दिला रहे हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में इन पर किए गए, लेकिन पैगंबर की मौजूदगी में भी उन्होंने अल्लाह ताला के इन एहसानात का बदला शुक्र की शक्ल में नहीं बल्कि नाशुक्री की शक्ल में ही दिया, जिसके बदले में वो अल्लाह ताला के गज़ब के मुस्तहिक हुए। अल्लाह अकबर। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा करते थे कि हम तो अपनी किताब को मानते हैं, हम अपने रसूल को मानते हैं, और हम तो अल्लाह ताला के बड़े करीब हैं, बड़े चहेते हैं, हम अल्लाह ताला के बड़े महबूब हैं, हत्ता कि अपने आप को अल्लाह के बेटे भी समझते थे, और कहते थे कि लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, हमें हरगिज़ आग नहीं छुएगी सिवाय वो चंद दिन के जो हमने बछड़े की जिनमें पूजा की थी, अदरवाइज़ हमें अल्लाह ताला का अज़ाब नहीं छुएगा। हम बड़े अल्लाह ताला के कराबतदार हैं, अल्लाह ताला के बहुत महबूब हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला उन्हें वो सारे वक़्त याद दिला रहा है कि अगर इतने ही महबूब थे तो अल्लाह ताला ने जो तुम पर एहसानात किए थे तो तुमने उसके बदले में अल्लाह ताला का शुक्र क्यों नहीं अदा किया, फिर उसके बदले में फ़साद क्यों फैलाते रहे। वो वक़्त याद करो। व इज़ कुल तुम, और जब तुमने कहा था, या मूसा ए मूसा, लन नस्बिरा हरगिज़ नहीं हम सब्र करेंगे, अला तामिन वाहिदिन एक खाने पर, अला मैंने पर, तामिन खाना, वाहिदिन एक, यानी एक खाने पर हम सब्र नहीं कर सकते। फदू बस तुम दुआ करो, लना हमारे लिए, रब्बा का अपने रब से, युखरिज वो निकाले, लना हमारे लिए, मिम्मा वो चीज़ें, तुम बितु जो उगाती है, अर्जू ज़मीन, मिम बकलिहा अपनी सब्जियाँ, व किस्साइहा और अपनी ककड़ियाँ, वफूमिहा और अनाज, व अदसिहा
اور اپنی دالیں، وبصلہا اور پیاز، قال اللہ تعالیٰ نے کہا یا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی اس چیز کو ہو ادنا جو گھٹیا ہے جو کمتر ہے بالذی اس کے بدلے ہوا خیر جو بہتر تھی اہبطو تو چلے جاؤ اتر جاؤ شہر میں فَإِنَّ پس بے شک لکم تمہارے لیے ما سالتم جو تم نے مانگا ہے وضربت اور ماری گئی علیہم ان پر یا ڈال دی گئی ان پر اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت و ذلت والمسکنت اور مسکینی یعنی غربت وباؤ اور لوٹے وہ بغضب من اللہ تعالیٰ کا غصہ لے کر ذالکا یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ یہ غربت یہ ذلت کس وجہ سے آئی بِأَنَّهُمْ کہ بے شک کانوں وہ تھے یکفرون انکار کرتے بِآیاتِ اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے نبیین نبیوں کو بغیر الحق کے بغیر قصور کے ذالکا اور یہ اللہ تعالیٰ کا غضب یہ اللہ تعالیٰ کی ذلت غربت ان پر اس وجہ سے آئی بما سو کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی وَقَانُوا اور تھے وہ یعتدون حد سے تجاوز کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہی یاد دلا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ جب ان پر من اور سلوہ نازل ہوتا رہا اللہ تعالیٰ نے کیا کھاؤ اسے پاک طریقے سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، تو کچھ ہی وقت کے بعد کہنے لگے کہ ہم سے ایک کھانے پر موسیٰ صبر نہیں ہوتا، ہم ایک کھانے پر نہیں رہ سکتے، ہمیں تو زمین کی پیداوار چاہیے، ہمیں کھیتی باڑی چاہیے۔ تو کہا اگر ایسا کرنا ہے تو پھر جاؤ شہر میں چلے جاؤ، وہاں جا کے جو تم نے مانگا ہے تمہیں مل جائے گا، لیکن یاد رکھو یہ جو چیز بہتر تھی اس کے بدلے میں تم کمتر مانگ رہے ہو، اور وہاں تمہیں سوائے ذلت اور غربت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ٹھنڈے پانی کا چشمہ، میٹھا بھی مل رہا ہے، نمکین بھی مل رہا ہے، اور اس کو کھاؤ اور اللہ کو یاد کرو، لیکن وہ قوم اس پر پابند نہ رہی، اس پر قائم نہ رہی۔ انہوں نے وہ مانگا جس میں محنت لگے، جس میں جان لگے، اور بدلے میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا سوائے ذلت اور غربت کے۔ فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا غضب کس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نہ تو پیغمبر کی بات مانی نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوئے، بلکہ بجائے پیغمبر کی بات ماننے کے انہوں نے تو اپنے پیغمبروں کو شہید تک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی بغیر وجہ کے جب انہیں کوئی بات پسند نہ آئی، اور انہی بنی اسرائیل کے پاس بھیجے گئے انبیاء میں سے حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام تھے، حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ حضرت زکریہ کو انہوں نے آرے کے ساتھ چیر دیا، اللہ اکبر، اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا سر تن سے جدا کر کے انہیں بھی شہید کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی سولی دینے کا پروگرام بنایا، جسے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام زمین پر آئیں گے، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ موت سے ہمکنار کریں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے۔ بہرحال یہود نے اللہ تعالیٰ سے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے، بجائے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے، بجائے کہ وہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اول نمبر کے مومن بن جاتے، بلکہ وہ کیا اول نمبر کے کافر بن گئے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کے وقت یاد دلا کر ساتھ ساتھ امت محمد کو بھی تنبیہ کر رہے ہیں کہ یاد رکھو جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی اور بہت بڑے بڑے ان پر انعام کیے تھے، جب انہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے انعام کی بجائے انہیں ذلت ان کا مقدر بنا دی، اللہ تعالیٰ نے غربت عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ضلالت کا عذاب، حتیٰ کہ ان کی شکلیں بگاڑ دی۔ استغفر اللہ۔ ان پر کبھی جوؤں کا عذاب آیا، کبھی مینڈک کا عذاب آیا، کبھی خون کا عذاب آیا، کبھی سیلاب کا عذاب آیا، انہیں زمین میں دسایا گیا، انہیں سمندر میں غرق کیا گیا، یعنی یہ عذاب ان کے لیے، کبھی طاعون کی وبا آئی ان پر،
اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جتنے انعام کیے، اور جب انہوں نے نافرمانی کی تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی آئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں تنبیہ کر رہے ہیں کہ امت محمد کہیں تم بھی انہی کی طرح اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تمہارے ذمے لگائے گئے ہیں ان کی پابندی کرنا، ان پر عمل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کے سامنے جھکنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرامین پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا حقدار بنا دے، دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نیکوں کا ساتھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی صالحین کی صف میں شامل فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔